یہ آکاشوانی سری نگر ہے. اب آپ فیروز گانی سے خبریں سنیے. پہلے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر. وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی ترقی کے پیمانوں کا اثر نو جائزہ لینے پر دیا زور. جنوبی افریقہ میں G20 سمٹ کے پہلے اجلاس سے کیا خطاب. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھارتی فوج کی بے لوث خدمت اور عظیم قربانیوں پر فخر کیا ظاہر. ادھمپور میں آپریشن درشٹی کی اختتامی تقریب میں کی شرکت. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے MG نریگا کے تحت جموں کشمیر کی پنچایتوں کے لیے ایام کار کے حد میں اضافہ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے کو اہم دیا قرار. اور پنجی گوا میں فلم فیسٹیول کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری. اب خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے جوہانسبرگ جنوبی افریقہ میں G20 سمٹ کے پہلے اجلاس سے آج شام خطاب کیا جو شمولیاتی اور پائیدار ترقی پر مرکوز تھا. اس سمٹ کی پہلی مرتبہ افریقہ کی طرف سے میزبانی کرنے پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ عالمی ترقیاتی پیمانوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور ترقی کو جو شمولیاتی اور پائیدار ہے دونوں پر ترجیح دی جائے. وزیر اعظم نے ایک G20 گلوبل ہیلتھ کیئر ریسپانس ٹیم کے قیام کی تجویز پیش کی اور اس بات پر زور دیا کہ دنیا اس وقت ایک زیادہ مضبوط کردار ادا کرتا ہے جب یہ ہیلتھ ایمرجنسیوں اور قدرتی آفات کے دوران اکٹھا کام کرتا ہے. منشیات کے بڑھتے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم نے ڈرگ ٹیرر نیکسس کا کلا کما کرنے کے لیے ایک G20 پہل کی بھی تجویز پیش کی. انہوں نے ممبر ملکوں پر زور دیا کہ وہ ڈرگ ٹیرر معیشت کو کمزور کرنے کے لیے یکجٹ ہو جائیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ادھمپور میں آج ITBP کی 64ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی. انہوں نے ITBP کے اہلکاروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور انہیں یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کی. تقریب پر امور داخلہ کے مرکزی وزیر مملکت بندی سنجے کمار، فوج کی شمالی کمان کے GOC ان چیف لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما، DGP نلن پربھات اور ڈائریکٹر جنرل ITBP پروین کمار کے علاوہ دیگر سینئر حکام موجود تھے. دریں اثنا لیفٹیننٹ گورنر نے بھارتی فوج کی بے لوث خدمت اور عظیم قربانیوں پر فخر ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی فوج اتحاد اور قومی یکجہتی کی ایک علامت ہے. وہ آج ادھمپور میں شمالی کمان کے کمانڈ ہسپتال کی طرف سے سابق فوجیوں، ویر ناریوں اور شہریوں کے لیے منعقد کیے گئے میگا آئی کیمپ آپریشن درشٹی کی اختتامی تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے. کئی ویٹرنز، ان کی فیملی، سویلینز کے وبھن پرکار کی سرجری کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پروفیشنل ڈاکٹرز کی ٹیم نے راشٹر کے سامرتھ میں نئی درشٹی جوڑنے کا کام کیا ہے. سماج کے اجول بھوشیہ میں آپ سب کا یوگدان سراہنی ہے. اس طرح کے کیمپ سے درشٹی سمبندھی بیماریوں کے بارے میں سوابھاوک روپ سے جاگروکتا اور دیکھ بھال کے لیے بھی مارگدرشن پراپت ہوتا ہے. میں مانتا ہوں کہ بھارت کی سیناؤں نے دیش کی رکشا کے ساتھ ساتھ سماج کے سامنے آئی ہر چنوتی اور سنگھرش کے سمے بھی سیوا کے دوارا اپنی کاریہ چھمتا کو سدھ کرنے کا سدیو کام کیا ہے. چاہے آپریشن سندور ہو، آپریشن مہادیو ہو یا ابھی حال میں وشیش روپ سے جموں سمبھاگ میں آئی بھینکر پراکرتک آپدا، ان سبھی کاریوں میں سینا کا پریاس اتنت ہی پرشنسنیہ رہا ہے. اس 4 روزہ کیمپ میں آرمی اسپتال ریسرچ اینڈ ریفرل دلی کے آئے سرجنوں کی ایک پیشہ ورانہ ٹیم نے کیٹریکٹ سرجریاں انجام دیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے بھی الگ الگ ویڈیو پیغامات کے ذریعے اس کیمپ کے انعقاد کے لیے شمالی کمان، آرمڈ فورسز، میڈیکل سروسز اور اس نیک کام سے وابستہ ہر ایک شخص کو مبارکباد پیش کی ہے. آپریشن درشٹی کی اختتامی تقریب پر اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما، شمالی کمان کے GOC لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما، سرجن وائس ایڈمرل آرتی سرین اور ڈائریکٹر جنرل آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز لیفٹیننٹ جنرل CG مرلی دھرن بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے آفات سے متاثرہ دیہی علاقوں کے لیے MG نریگا کے تحت روزگار میں 50 دنوں کا اضافہ کرنے کے لیے دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اقدام سے کمزور طبقوں کو معاشی بوجھ سے نمٹنے میں خاصی مدد ملے گی. وزیر اعلیٰ نے اضافی 50 ایام کار کو منظور کرانے کی خاطر دیہی ترقی کی مرکزی وزارت کو راضی کرنے کے لیے دیہی ترقی و پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد دی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس اہم فیصلے سے حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈ سے متاثرہ ہزاروں لوگوں کو مدد ملنے کے علاوہ ان کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنے اور بروقت ریلیف کی فراہمی بھی یقینی بنے گی. جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ مرکزی سرکار نے مالی برس 2025-26 کی خاطر جموں کشمیر میں متاثرہ لوگوں کے لیے MG نریگا کے ورک لمٹ کو 7 دنوں سے بڑھا کر باضابطہ طور پر 150 کر دیا ہے. اس فیصلے کی روح سے جموں کشمیر کی ایسی 1962 پنچایتوں کو فائدہ پہنچے گا جو حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئے تھے.
جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے بھی اس فیصلے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی، دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اور وزیر مملکت رام ناتھ ٹھاکر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار کے اس فیصلے سے جموں کشمیر کی ایسی 1962 پنچایتوں کو راحت ملے گی جنہیں باضابطہ طور پر سیلاب سے متاثر قرار دیا جا چکا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے جوائنٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کی طرف سے جموں کشمیر میں صبح شام 20% پیک آور بجلی سرچارج کی تجویز کی سخت مخالفت کی ہے۔ پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر اور ایم ایل اے حبکدل شمیم فردوس نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کا آج بھی یہی موقف برقرار ہے کہ بجلی سمیت بنیادی سہولیات ہر شہری کے لیے قابل رسائی اور سستی ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں پہ ایک شوشہ بازی کی ہے کہ یہاں پہ 20% جو پاور ٹیرف ہے اس پہ بڑھایا جائے گا۔ یہ کبھی بھی ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں کیونکہ عمر صاحب نے کئی بار کہا ہے ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ ہے تاکہ ان کو یہاں پر سہولیت ملے، ان کو آسائش ملے۔ ہم ان کو تکلیف دینے کے لیے یہاں پر حکومت میں بیٹھے نہیں ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے نائب صدر عمران رضا انصاری نے بھی پیک آور بجلی سرچارج میں مجوزہ 20% کے اضافے پر حیرانگی ظاہر کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ 200 یونٹ مفت بجلی دینے کے بلند بانگ دعووں کے برعکس اضافی 20% بجلی سرچارج کی تجویز سمجھ سے باہر ہے۔ ادھر اپوزیشن کے لیڈر سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس پر الزام لگایا ہے کہ چناؤ سے قبل مفت بجلی دینے کا چناوی وعدہ پورا نہ کرنے کے برعکس اب وہ لوگوں پر مجوزہ 20% بجلی ٹیرف بڑھانے کا بوجھ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے 2024 کا چناؤ منشور اس کے اپنے ہی جھوٹ اور فرضی یقین دہانیوں کے نیچے دب گیا ہے۔ جموں کشمیر بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر جموں میں سینئر پارٹی لیڈروں کی میٹنگ کی صدارت کی، جس دوران انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی سرکار کی طرف سے متعارف کیے گئے تواریخی لیبر اصلاحات کو اجاگر کیا۔ اس بیچ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے پارٹی دفتر رامبن میں بی جے پی ضلع رامبن کے پارٹی عہدیداروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے پارٹی لیڈروں سے تاکید کی کہ وہ بی جے پی کی ہر ایک پہل کو براہ راست لوگوں تک پہنچائیں۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج ہارینی میں ڈھر جا کر وہاں پارٹی لیڈروں وسیم احمد خان اور ایڈوکیٹ ندیم رفیق خان کی والدہ کے انتقال پر ان کے ساتھ تعزیت پرسی کی۔ دیہی ترقی و پنچایتی راج محکمے کے ڈائریکٹر آف رورل سینیٹیشن کے اہتمام سے جموں کشمیر میں ہمارا شوچالیہ ہمارا بھوشیہ کے موضوع پر 22 روزہ مہم ان دنوں جاری ہے۔ ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کی مناسبت سے 19 نومبر کو شروع ہوئی یہ مہم 10 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر پنچایت سری نگر سکھی خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ On the World Toilet Day, let's remember that a clean toilet is not just a facility, it's health, dignity and safety for every family. Many illnesses can be prevented simply by using toilets and keeping them clean. Let's adopt a good sanitation habits, protect our children, elders and build a healthier community together. This World Toilet Day, let's pledge for a cleaner and more dignified tomorrow. بنگلورو میں 3 روزہ بنگلورو ٹیک سمٹ 2025 میں JKEDI کی حمایت والے اسٹارٹ اپس نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی ہے۔ اس بار کا سمٹ سب سے بڑا تھا جس میں 60 ملکوں کے 10,000 سے زیادہ اسٹارٹ اپس نے شرکت کی۔ اس سمٹ میں ایسے 7 J&K اسٹارٹ اپس نے شرکت کی جن کی مدد JKEDI نے کی ہے۔ جموں کشمیر کے اسٹارٹ اپس نے اس ٹیک سمٹ میں اپنی طرف عالمی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ترقی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے مواقع کے امکانات تلاش کیے۔ جموں کشمیر کے اسٹارٹ اپس کی کامیاب داستانوں اور اس کے منظرنامے کے بارے میں جموں یونیورسٹی میں دی بزنس اسکول کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین پرے نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ ایک آفیشیل رپورٹ ہے جس میں ایک ایبسولوٹ پاور آف اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے رینکنگ کے ساتھ ہم کنٹریز کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کنٹینیوسلی اسکور کرتا ہے رینک 1، جس کے پیچھے کلیئر کٹ ریزن یہ ہے کہ یہ جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ وہاں پہ ڈومیننٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو فالوڈ بائی چائنا، فالوڈ بائی یونائٹڈ کنگڈم اینڈ سو فار ایز انڈیا از کنسرنڈ وی آر ایٹ سیریل نمبر 4 پہ ہیں ہم۔ تو یہ کلیئر کٹ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ جو 2047 وکست بھارت کا ایک کمپین ہے، اس کے لیے اسٹارٹ اپ از دا پرائمری ٹول۔ اگر ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تو اسٹارٹ اپ جو ہے، آتم نربھر بھارت جو ہے، یہی ایک میجر راستہ ہے پہنچنے کے لیے۔ روڈ میپ تو کلیئر ہے کہ دس از دا اونلی وے ٹو ریچ دیئر۔ اب یہ کیسے کریں، ہم کتنا ہم نے اچیو کیا، وہ ڈسکس کرنے کے لیے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔
पुलिस ने सईदाबाद पतनूसा त्राल में गैर मनकुला जायदाद को अटैच किया है जो त्राल के मुबशिर अहमद की बताई गई है, जो फिलवक्त पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर से अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। इस बीच अनंतनाग पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए संगम इलाके से एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नाइना के उवैस हसन अलाई के बतौर हुई है। उसके कब्जे से 1.3 किलोग्राम चर्च जैसी अशिया बरामद की गई है। दरियासना पुलिस ने आज अवंतीपोरा में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट का मकसद इत्तेहाद और खेलकूद के जज्बे को बढ़ावा देना था। ये टूर्नामेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल के मीरास को विकार बख्शने की साल भर की जारी सरगर्मियों का हिस्सा था। समाज के जरूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मियार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरबत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस ताल्लुक से वादी के एक मारूफ अदाकार और थिएटर डायरेक्टर हकीम जावेद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, यतीम बेवा ये खुद ही नहीं बनते हैं, ये उसका लेखा जोखा है। जिंदा जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पैदा होती है उससे कि अब इसकी देखभाल करनी है, इसका पालन पोषण करना है, इसको भी एक इंसान बनाना है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और अगर एक बेवा है, ये मुझे समझना है कि अगर आज ये है तो कल मेरी भी बारी है। तो क्यों न मैं अपनी इस जो एक वादा देकर मैं आया हूँ उस रब कायनात से, मैं एक नाइब बन के मैं अपनी कौम के तई, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यतीम हो, चाहे वो जरूरतमंद हो, चाहे वो बेवा हो, उसकी मदद करूं। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीरी जुबान के नामवर अदीब, शायर और नक्काद प्रोफेसर शाद रमजान के साथ एक अदबी निशस्त बउनवान मुलाकात मुनक्कद की गई। तकरीब की सदारत सरकर्दा माहिर तालीम और नक्काद प्रोफेसर बशर बशीर ने की, जबकि मुमताज़ शायरा प्रोफेसर नसीम शिफाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीब पर मौजूद थीं। इस हवाले से प्रोफेसर शाद रमजान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जितने भी हमारे बुजुर्ग अदीब हैं, जेन्युइन राइटर्स हैं, उन्होंने सबों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। एक तो ये, दूसरा ये कि जो मेरी शायरी है, जो मेरा नसर है, जितनी भी किताबें मेरी हैं उन पर भी बात हुई और मेरी जो शायरी है उस पर एक डिटेल्ड मकाला भी पढ़ा गया। सतीश उमल जी ने पढ़ा और बाकी लोगों ने भी जितने तबसरे किए। मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो मजलिसें ये होनी चाहिए ताकि जो हमारी नई नस्ल है उनको पता चले कि कश्मीरी जबान क्या है और जो हमारी शायरी खुसूस है, जितना भी लिटरेचर हमारे पास है, उनको पता चले कि हम बड़े लोग हैं, हम जेन्युइन लोग हैं और जो हमारी जबान है वो कदीम जबान है और हमारा लिटरेचर जो है वो रिच है। तकरीब पर कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर मारूफ ब्रॉडकास्टर व नक्काद डॉक्टर सतीश विमल ने शाद रमजान की इल्मी व अदबी खदमात पर एक जामे मकाला पेश किया। बाद में एकेडमी की तरफ से प्रोफेसर शाद रमजान की इज्जत अफजाई की गई। सिक्किम सोवरा ने आज इदारे के ऑडिटोरियम हॉल में एंडोक्राइन सर्जरी अपडेट 2025 का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे नूरुल ऐन इशरत ने खबर दी है कि तकरीब पर एंडोक्राइन सर्जरी के माहिर प्रोफेसर SK मिश्रा मेहमानी खुसूसी थे, जबकि इस मौके पर सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई समेत कई शोबों के सरबराह भी मौजूद थे। सिक्किम सोवरा के जनरल एंड मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एंड एंडोक्राइन सर्जरी के HOD प्रोफेसर एजाज अहमद मलिक ने इस कॉन्फ्रेंस के अगराज मकासिद के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक अपडेट किया ऑन एंडोक्राइन सर्जरी, और यहाँ पर सर्जरीज होती हैं थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियाज और ब्रेस्ट की। तो ये यहाँ के लोगों को एक फायदा है। हमने ये जो अपडेट किया ये हमने SGPGI लखनऊ, एम्स न्यू दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और हमारे इंस्टीट्यूट ने मिल बांट के किया अंडर एजेस ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स। इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट यहाँ MCH कोर्स करवाता है जो 3 साल का होता है। ये सिर्फ 8 जगहों पे अवेलेबल है इंडिया में। हमने एक नई प्रोसीजर यहाँ स्टार्ट की जो जम्मू कश्मीर स्टेट में अभी तक नहीं थी, वो है लेप्रोस्कोपी यानी एंडोस्कोपिक सर्जरी थायराइड की, और बहुत फायदेमंद रहती है, जिसमें नेक में कोई स्कार नहीं रहता है। यहाँ पर ब्रेस्ट डिजीज बहुत कॉमन है। इनमें एक नई टेक्निक्स हमने दिखाई ताकि हम ब्रेस्ट को प्रिजर्व करें।
دریں اثنا سکم صورہ کے ڈاکٹروں نے گزشتہ دنوں ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دے کر ایک 18 سالہ لڑکی کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود نایاب قسم کے ایک ٹیومر کو کامیابی کے ساتھ باہر نکالا ہے۔ یہ ایک مشکل ترین جراحی تھی جو 11 گھنٹے تک جاری رہی۔ یہ سرجری ادارے کے نیورو سرجری شعبے کے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے انجام دی، جس کی قیادت شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ابرار احد وانی نے کی۔ انہوں نے اس مشکل ترین اور غیر معمولی کارنامے کے بارے میں آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ یہ بچی ایک تھی 17-18 سال کی جو کافی ٹائم سے بیمار تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، کئی ہسپتالوں میں گئے تھے تو ان کو ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ اس ٹیومر کا کوئی علاج نہیں، لا علاج بیماری ہے۔ یہ ٹیومر ہمارا جو برین اور جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہے اس کے جنکشن سے سٹارٹ ہو کے پورا جتنا ہمارا اسپائنل کارڈ ہے اس میں یہ ٹیومر لگاتار اوپر سے نیچے تک چل رہا تھا، جس کو ہم ہولو کارڈ اسپائنل کارڈ ٹیومر بولتے ہیں۔ پیشنٹ کا آپریشن ہوا الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپریشن چلا تقریباً 11 گھنٹے، جس میں ہمیں مریض کا پورا تقریباً 17 ریڑھ کی ہڈیوں کا جو کورنگ ہوتی ہے پیچھے سے جو اس کو لیمنا بولتے ہیں وہ کھولنے پڑے، پھر کارڈ اسپائنل کارڈ کے بیچ میں ہمیں پورا ایک اوپر سے نیچے تک ایک کاٹ دینا پڑتا ہے، پھر ٹیومر اندر سے نکالنا ہے اور پھر سارا یہ واپس بند کرنا ہے۔ اس میں ٹیومر بھی چیلنجنگ تھا، اس کا جو بند کرنا سسٹم ہے، کھولنا سسٹم، تاکہ یہ ہڈیاں اتنی ہڈیاں ورنہ ریموو نہیں کر سکتے تھے۔ الحمدللہ سب ٹھیک رہا۔ اور اب خبر افی کی۔ پنجی گوا میں جاری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے آج تیسرے دن بھی کئی فلموں کو درشایا گیا، جس سے سنیما کے شائقین کا دل بہل گیا۔ ایک خصوصی ماسٹر کلاس میں ممتاز فلم ساز ونود چوپڑا نے اپنی زندگی، سنیما اور سٹوری ٹیلنگ کے فن پر بات کی۔ فلم میلے کے دوران اداکار انوپم کھیر نے حاضرین کو اپنی ہدایت کاری میں بنی فلم تنوی دی گریٹ کو پیش کیا اور فلم کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ جموں کشمیر کا محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ بھی گوا کے اس فلمی میلے میں شرکت کر رہا ہے۔ وہاں ویوز فلم بازار میں خصوصی جموں کشمیر پیویلین قائم کیا گیا ہے تاکہ یوٹی کی فلمی صلاحیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ دریں اثنا 56ویں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے ایک حصے کے طور پر سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن گوا میں افی کی جاری تقریبات میں ملک کی 16 ریاستوں کی فوک آرٹ کی متحرک کارکردگی پیش کرنے کی قیادت کر رہی ہے۔ فوک کلاکار ان دنوں افی کے مقام پر روایتی رقص اور تمدنی پروگرام پیش کر کے اپنی عمدہ کلاکاری کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ آج جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور تامل ناڈو نے اپنے رنگا رنگ فوک ڈانس پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ گوا میں جاری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کی سرگرمیوں کے بارے میں جموں کشمیر کے ایک ہونہار فلم ساز احمد رفائی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، افی جیسے فلم فیسٹیول کیسے ڈفرینٹ ہیں دین موویز دیٹ وی سی ان تھیٹر میں بھی از دیٹ کہ جو فلم میکر کی آرٹ اینڈ کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ میجرلی ویسی فلمز یہاں شو کیس ہوتی ہیں، اور افی جیسے فلم فیسٹیول میں انٹرنیشنل انڈین پینوراما دونوں کی فلمز شو کیس ہوتی ہے۔ اور آلسو جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے فلم فیسٹیولز کی وہ یہ ہے کہ انڈیجنس فلم میکرز لائک اس، جن کا ایک بہت ویک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، گیٹ ٹو شو کیس آر موویز ایٹ دیز فلم festivals which is uploaded by filmmakers from across the globe، اور ایک پلیٹ فارم پرووائڈ ہوتا ہے ٹو کنیکٹ with filmmakers across the globe جو آپ کو شاید ایسے کہیں اور نہ ملے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.7 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:11 پر اور غروب آفتاب شام 5:23 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔